الرحمن علم القرآن۔ دنیا میں ایسی بہت سی شخصیتیں گزری ہیں جنہوں نے اپنے زرعی کارناموں سے خالق کائنات کی بھی رضا حاصل کی اور مخلوق خدا کو بھی راضی رکھا، جن کا مقام و مرتبہ قابل رشک اور لائق تحسین تھا۔ مگر کیا ایسی شخصیات بھی ہیں جن کا مقام اس قدر بلند ہوا اور جن کی عظمت کا یہ حال ہو کہ اللہ تعالیٰ کے کسی نبی اور رسول نے ان کے نکاح میں یک کے بعد دیگرے اپنی 2 بیٹیاں دی ہوں اور دوسری کے انتقال کے بعد فرمایا ہو کہ اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی فلاں کے ساتھ کر دیتا۔ تاریخ عالم ایسی ایک شخصیت کے سوا کسی اور کا نام پیش کرنے سے قاصر ہے، اور وہ نام نامی اسم گرامی ہے شہید مظلوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ راشد ہیں۔ آپ کا لقب ذوالنورین ہے۔ ذوالنورین کا معنی ہے 2 نور والا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ لقب اس لیے پڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا یک کے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو ان کے چچا حکم بن عاص نے انہیں پکڑ کر رسی سے مضبوط باندھ دیا اور کہا کہ تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر نیا دین اختیار کر لیا ہے، میں تمہیں اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک تم نئے دین کو ترک نہیں کرو گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ خدا کی قسم دین اسلام کو کبھی ترک نہ کروں گا۔ آخرکار ظالم ظلم سے خود ہی عاجز آ گیا اور انہیں رہائی مل گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حیا بہت مشہور تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، دونوں پنڈلیاں کھلی ہوئی تھیں۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے، ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حالت میں اندر آنے کی اجازت دے دی اور گفتگو کرتے رہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر بیٹھ کے اپنے کپڑے برابر کیے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اندر بلایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سب لوگ چلے گئے تو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے تو آپ ویسے ہی لیٹے رہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے تو بھی آپ کے لیٹنے کے انداز میں کوئی فرق نہیں ہوا، مگر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ کے اور اپنے کپڑے برابر کیے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں ایسے آدمی سے حیا نہ کروں جس سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے تک حیا کرتے ہیں؟ دوسری روایت میں ہے کہ اے عائشہ، حضرت عثمان بہت شرمیلے ہیں، مجھے خوف ہوا کہ اگر میں انہیں اسی حالت میں اجازت دے دیتا تو وہ اپنی بات مجھ سے کہے بغیر واپس چلے جاتے۔ غزوہ تبوک کی تیاری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دل کھول کر چندہ دیا تھا، اور اتنا زیادہ دیا تھا کہ کسی نے اتنا نہیں دیا۔ مسلمان اس وقت بہت مفلس اور پریشان حالی میں تھے، اس لیے اس غزوہ کو جیش العسرہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس لشکر کا انتظام کرے اسے جنت ملے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں 100 اونٹ مہا ساز و سامان دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ابارا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں 200 اونٹ دوں گا۔ تیسری مرتبہ ترغیب دینے پر 300 اونٹ مہا ساز و سامان دینے کا وعدہ کیا۔
پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھی بار ترغیب دلائی تو اپنے گھر گئے اور 1000 اشرفیاں لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن مبارک میں ڈال دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے اس قدر خوش ہوئے کہ اشرفیوں کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر ڈالتے تھے اور فرماتے تھے آج کے بعد عثمان جو چاہیں کریں، کوئی کام ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن بیعت رضوان کا واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے سب سے زیادہ اعزاز و اکرام کی چیز تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا نمائندہ بنا کر کفار سے گفتگو کرنے کے لیے مکہ بھیجا۔ کفار مکہ نے انہیں قید کر لیا اور مشہور کر دیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ قتل کر دیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس خبر سے بے حد صدمہ ہوا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا انتقام لینے کے لیے صحابہ کرام سے موت کی بیعت لی اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف سے خود ہی اس طرح بیعت لی کہ اپنے دائیں ہاتھ کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دیا اور بائیں کو اپنا۔ دوران بیعتی اطلاع ملی کہ شہادت عثمان کی خبر غلط ہے، وہ صحیح سلامت موجود ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسلام اور مسلمانوں کے لیے کتنی عظیم الشان خدمات سر انجام دی ہیں اور آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اس کا اندازہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اس تقریر سے ہوتا ہے جو انہوں نے باغیوں کے معاشرہ کے دوران مکان کی چھت سے فرمائی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، میں تم کو اللہ اور دین اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ میں سوائے بئر روما کے کوئی میٹھے پانی کا کنواں نہ تھا اور بئر روما بھی ایک یہودی کی ملکیت میں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو بئر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اس کو جنت میں اس سے زیادہ بہتر بدلہ ملے گا۔ چنانچہ میں نے اسے اپنے ذاتی پیسوں سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اور آج تم مجھے ہی اس کنواں سے پانی پینے سے روک رہے ہو، حالانکہ اس میں پانی کی کوئی کمی نہیں ہے۔ لوگوں نے جواب دیا، آپ صحیح کہتے ہیں، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا، اے لوگو، تم کو اللہ اور دین اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ مسجد نبوی تنگ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو آل فلاں کی زمین خرید کر مسجد میں شامل کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اس سے کہیں اچھا بدلہ دے گا۔ چنانچہ میں نے وہ زمین خرید کر مسجد نبوی میں شامل کر دی۔ آج تم اسی مسجد میں مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے سے بھی روکتے ہو۔ لوگوں نے جواب دیا، آپ صحیح فرماتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا، اے لوگو، اللہ اور دین اسلام کا واسطہ دے کر تم سے پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ جیش العسرہ کا میں نے اپنے مال سے انتظام کیا تھا؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں آپ صحیح فرماتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پھر کہا، اے لوگو، میں تم کو اللہ اور دین اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے سبیر پہاڑ پر تھے، آپ کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ اور میں بھی تھا۔ پہاڑ حرکت کرنے لگا، یہاں تک کہ پتھر نیچے گرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر ماری اور فرمایا، سبیر رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ لوگوں نے جواب دیا، ہاں ہم جانتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم، میں شہید ہوں۔ یہی جملہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 3 مرتبہ دہرایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یہ فضیلت کیا کم ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنی جان دے دی مگر مسلمانوں میں تلوار نہیں چلنے دی، مظلومانہ شہید ہو گئے مگر باغیوں سے قتال نہ کیا۔
یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت دل و گردے کا کام ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے اور آپ کی ہر مشکل اور پریشانی کو دور فرمائے۔ اب اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔